بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 رجب کی سب سے افضل تسبیح شب معراج کی رات، یہ تسبیح اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے جو ماہ رجب جیسے مبارک مہینے کی مبارک رات کا عمل ہے کہ جس میں خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور نماز جیسی عظیم عبادت کا تحفہ دیا۔ ماہ رجب اسلامی سال کے ان مقدس اور بابرکت مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص عظمت، حرمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو بندہ مومن کے دل میں اللہ کی طرف رجوع، توبہ، ذکر و فکر اور عبادت کی رغبت کو تازہ کرتا ہے۔ رجب دراصل روحانی تیاری کا مہینہ ہے جو ہمیں شعبان اور پھر رمضان المبارک جیسے عظیم مہینوں کے استقبال کے لیے تیار کرتا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے فرمایا ہے کہ رجب بیج بونے کا مہینہ، شعبان اس کی آبیاری اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ 27 رجب کی رات کو خصوصی اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ رات عبادت، ذکر، تسبیح اور اللہ سے قرب حاصل کرنے کی شدید خواہش پیدا کرتی ہے۔ اگرچہ اس رات کے مخصوص اعمال میں اہل علم کے درمیان تفصیلی گفتگو موجود ہے، مگر اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ذکر الہی ہر زمانے، ہر رات اور ہر حالت میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس رات ایسی تسبیح کا اہتمام کیا جاتا ہے جو دل کو اللہ کی عظمت سے بھر دے، زبان کو ذکر سے تر رکھے اور روح کو نور ایمان سے منور کر دے۔ ماہ رجب ان 4 مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اشہر حرم قرار دیا ہے، جن میں گناہوں سے بچنے کی تاکید اور نیکیوں کی رغبت دو چند کر دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں اور رجب انہی میں شامل ہے۔ اس حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ خاص طور پر ظلم، گناہ اور غفلت سے بچے اور عبادت و ذکر میں اضافہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ذکر کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ذکر کی کوئی حد مقرر نہیں بلکہ کثرت ذکر مطلوب ہے۔ ماہ رجب کی راتیں خصوصاً 27 رجب اس کثرت ذکر کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر الہی کی فضیلت کو مختلف احادیث میں بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے۔ رجب کی بابرکت راتوں میں یہ قرب اور بھی زیادہ نصیب ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں فرماتا ہے۔ یہ فضیلت محض کسی خاص رات کے ساتھ مخصوص نہیں، لیکن جب ذکر کسی بابرکت وقت میں کیا جائے تو اس کے اثرات دل و جان پر گہرے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کو دلوں کے سکون کا ذریعہ قرار دیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ماہ رجب میں خصوصاً 27 رجب کی رات جب دنیاوی مشغولیات کم ہو جاتی ہیں اور فضا میں خاموشی چھا جاتی ہے، یہ ذکر دلوں کے سکون کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل عمل اللہ کا ذکر ہے۔ یہ حدیث اس بات کی بنیاد فراہم کرتی ہے کہ جس تسبیح کو اللہ سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے وہ وہی ہے جس میں اللہ کی توحید، عظمت، حمد اور پاکی بیان کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم وعدہ ہے کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرے گا اللہ خود اسے یاد فرمائے گا۔ رجب جیسے مقدس مہینے میں اس وعدے کی برکت اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اگرچہ اس روایت کے اسنادی درجے پر گفتگو موجود ہے، مگر امت کا عملی تعامل اس بات کی تائید کرتا ہے کہ رجب کو خصوصی روحانی مہینہ سمجھا جاتا رہا ہے، جس میں عبادت اور ذکر کی رغبت بڑھائی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ یہ آیت واضح اعلان ہے کہ کثرت سے ذکر کرنے والوں کے لیے مغفرت اور عظیم اجر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان 27 رجب کی رات ایسی تسبیح اختیار کرتے ہیں جو کثرت ذکر پر مشتمل ہو تاکہ مغفرت اور اجر عظیم کے مستحق بن سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے میزان میں بھاری اور رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ یہ حدیث ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ بعض اذکار ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ خاص طور پر پسند فرماتا ہے اور اہل ایمان بابرکت راتوں میں انہی اذکار کو زیادہ اہتمام سے پڑھتے ہیں۔ ماہ رجب کی برکت یہ بھی ہے کہ اس میں کی جانے والی دعا، توبہ اور ذکر دل پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم۔ جب بندہ ذکر کے ساتھ دعا کو جوڑ دیتا ہے تو اس کی قبولیت کی امید مزید بڑھ جاتی ہے، خصوصاً ایسے مبارک اوقات میں۔ یہی وجہ ہے کہ 27 رجب کی رات کو پڑھی جانے والی تسبیح کو اہل دل خاص اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ یہ رات اللہ کی رحمت، مغفرت اور قرب کے دروازے کھولنے والی ہے۔ ذکر الہی نہ صرف گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے بلکہ دل کو زندہ، ایمان کو تازہ اور روح کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ تحریر محض ایک تمہید ہے جو ماہ مبارک کی عظمت، اس کی فضیلت اور ذکر و تسبیح کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ تو اس مبارک رات کی اس عظیم تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے دعوتی سفر سے واپسی پر جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت اور جہنم اور جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ان مقامات کی سیر کرائی گئی۔ اس سفر کو اسرا اور معراج کہتے ہیں۔ معراج کی تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے اور کئی اقوال مذکور ہیں۔ معراج کے واقعے کا اجمالی خاکہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ یکا یک چھت پھٹی اور حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے بہشتی جانور لایا گیا اور اقصی کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عجائبات دکھائے گئے۔ مختلف اقوام کے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصی پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کے ہجوم میں آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف روانہ کیا گیا۔ اس مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، نیز اللہ تعالیٰ کی تجلیات و انوارات کا مشاہدہ کیا۔ یہاں سے بارگاہ مقدس میں پہنچے، بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور بلاواسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ اس موقع پر نماز فرض کی گئی۔ یہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے۔ وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ سفر معراج کا اجمالی خاکہ تھا۔
ناظرین، معراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہترین نشانیوں میں سے ایک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا، جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس واقعے میں کتنا وقت لگا یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا۔ معراج کا واقعہ اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں کی جماعت، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان نہ کرو، آج میرا ذکر نہ کرو، میری حمد و تقدس کرنا بند کر دو۔ آج کی رات جنت الفردوس کو زیورات سے آراستہ کرو، جنت کو خوب سجاؤ، میری فرمانبرداری اپنے سر پر باندھ دو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ سور پھونکنا تھوڑی دیر کے لیے موقف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ تھوڑی دیر کے لیے روح قبض کرنا بند کر دے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ حوروں سے کہہ دو کہ خوب سج دھج کر جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف وسطہ کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں واقعہ معراج اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ حکم ربی ہوا کہ اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے۔ حکم الہی سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سواری لینے کے لیے جنت میں جاتے ہیں۔ آپ نے ایسی سواری کا انتظام کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہیں آئی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، انہوں نے کبھی دیکھی بھی نہ ہوگی۔ دیکھنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس سواری پر کوئی سوار نہ ہوا۔ ماہ رجب کی شب کس قدر پرسوز ہے، مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے، رات آہستہ آہستہ کیف و نجات کی مستی میں مست ہو رہی ہے، ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں، پوری دنیا پر خاموشی کا عالم طاری ہے، جس سے رات گزرنے کو ہے کہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹتے ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جرمٹ میں آسمانوں کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مندی میں ہے کہ معراج کے دلہا کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوتا ہے کہ اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے میرا محبوب بیدار ہو جائے۔ اس دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم سنتے ہی آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک سے مسح کر دیے۔ وہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ اے جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر فرشتوں کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ معراج نبوت میں یہ بات درج ہے، چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا
اور دل کھول دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کر کے میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس کے بعد اس قلب کو واپسی اسی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ صاف کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کنجی سے پاک اور بے عیب ہے۔ اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے۔ سینہ اقدس چاک کرنے میں کئی حکمتیں، جن میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس میں آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنا، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر امامہ مبارک باندھ دیا گیا۔ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب معراج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا، وہ امامہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے تیار کیا گیا تھا۔ 4 لاکھ ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کے نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر بند باندھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کے پشت پر بجلی گونجتی تھی، ٹانگیں اور دم مرجاں اور سر اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی۔ بہشت زنی اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے در قب آویزاں تھے۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 فرشتے بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کے درود اور سلام کی صداؤں سے گونج رہی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے بیان فرمایا، ذات نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مکرم بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کے نمونے دکھائیں۔ بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی صحبت میں ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی جب مکان سے لامکان تک نور ہی نور پیدا ہوا تھا، سواری بھی نور اور سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دولہا بھی نور، میزان بھی نور تو مہمان بھی نور۔ یوں نور کی یہ بارات فلک بوس پہاڑوں، بیابانوں اور ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں اور سرسبز و شاداب وادیوں پر سفر کرتی ہوئی وادی بسا میں جا پہنچتی ہے، جہاں بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجئے۔ یہ آپ کی ہجرت کا مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں کا جمع غفیر اسلامی کے ساتھ موجود تھا۔ خوش آمدید کہنے کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء اور مرسلین استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں، صحن حرم میں فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا تھا، ستارے مند پڑ چکے تھے، قد سے سلامی دے رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آذان دے رہے تھے اور تمام انبیاء اور رسول جماعت کے لیے صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول امام الانبیاء کی اقتداء میں 2 رکعات ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم ہوئے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نور منظر نہیں دیکھا۔ وہاں سے رفت اور عظمت کے پرچم پھر بلند ہونے شروع ہوتے ہیں۔ درود اور سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جرمٹ میں آسمانوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا یا دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا، انہی کے لیے کھولا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھل گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی فرمایا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرف دربان نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی۔ پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفت اور عظمت کو دیکھ کر رشک کے آنسو چھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کی۔ یہی وہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ساتویں آسمان پر ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا کا سفر کیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے ماننے سے انکار کر دیا اور مشرکین نے طعنہ دینا شروع کر دیا۔ سب نے تردید کی، مگر جب لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے سے آگاہ کیا تو حضرت ابوبکر نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا اگر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے تو پھر سچ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت متاثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب دیا۔ مکہ کا ایک شخص جو شام اور فلسطین زیادہ سفر کرتا تھا آیا اور بولا اگر آپ واقعی رات کو مسجد اقصی اور پھر آسمانوں پر گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصی کا پتہ ہے، میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں، آپ جوابات دیں۔ پھر اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد اقصی کا خد و خال سے متعلق بے شمار سوالات کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے ٹھیک جوابات دیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کی تصویر
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں کے سامنے کر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوابات سن کر وہ شخص حیران رہ گیا اور بولا کہ آپ کے تمام جوابات درست ہیں۔ معراج کا سفر اللہ کی عظیم قدرت کا شاہکار ہے۔ اس سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازیں بطور تحفہ دی گئیں، جن کو بعد میں کم کر کے 5 کر دی گئیں۔ بہت سے مسلمان استغفار کرتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدار الہی کرنے کا ثبوت قرآن کریم میں ملتا ہے۔ قرآن اور حدیث سے جو چیز ثابت ہے وہ ہے دیدار خداوندی۔ ارشاد خداوندی ہے کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے 27 رجب کی مبارک رات میں وہ کون سی تسبیح پڑھنی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ تو اس مبارک رات کی تسبیح ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، اس کے حوالے سے درود پاک کی تسبیح ہے، جس کو آپ نے اس مبارک رات میں پڑھ لینا ہے۔ اس کے لیے جگہ کی کوئی قید نہیں۔ اگر آپ نفلی عبادات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد یہ عمل کر لیں۔ سب سے پہلے نماز عشاء ادا کر لیں، اس کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو موقع ملے باوضو حالت میں آپ نے درود پاک کی تسبیح پڑھ لینی ہے۔ آپ چاہیں تو چھوٹے سے چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنا اسلام کا ایک عظیم بابرکت اور نہایت فضیلت والا عمل ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں حکم کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ درود دراصل نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت اور وفاداری کا عملی اظہار ہے۔ جو شخص درود پڑھتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، اور یہی تعلق دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ درود پڑھنا صرف ایک نفل عمل نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے، اور فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ درود پڑھنے والا شخص اللہ کی رحمتوں میں گھرا رہتا ہے۔ درود پاک دل کی سختی کو نرم کرتا ہے، غموں اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ درود پاک دعا کی قبولیت کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دعا کے آغاز اور اختتام میں درود پڑھنا دعا کو رد ہونے سے بچا لیتا ہے۔ درود پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں بڑھتی ہے، اور آخرت میں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہونے کی امید مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو جو شخص اس مبارک رات میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، اس میں یہ عمل کر لیتا ہے جس میں محنت کم اور اجر بے حساب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں آسانیاں اور آخرت میں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اپنی مشکلات، پریشانیوں اور مالی تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو رو کر خوب دعائیں مانگنی ہیں۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ تسبیح ہے،
جو آپ کی آئندہ آنے والی زندگی کو بدل دے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان خاص بندوں میں شامل فرما لے گا جن کو وہ پسند فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں نیک اعمال کرنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔